بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں القرآن مرشدن میں۔ جو لوگ نئے ہیں ان سے یہ گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو بھی یہ ویڈیوز ہیں صوفیزم پہ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اصل روح آپ تک لازمی پہنچے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ لطائف سطح کیا ہے، صوفیزم میں لطائف کی حقیقت کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ جو پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں یہاں پہ اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ اس کے تسلسل میں ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے لطائف کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ کتنے لطائف ہیں۔ 7 لطائف کے بارے میں نے بتایا کہ ٹوٹل 7 لطائف ہیں اور یہ 7 لطائف کی پوزیشن کون سی ہے سب بتایا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اور یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے کہ ایک ایک لطیفے کو میں ڈسکرائب کرتا ہوا چلوں گا، اور ایسے 7 ویڈیوز بنیں گے جس میں ہم جب 7ویں ویڈیو میں پہنچیں گے آخری لطیفے پہ تو پھر انشاءاللہ یہ لطائف کیا ہوتے ہیں یہ کلیئر ہو جائے گا۔ کیونکہ لوگوں کو میں جیسے بتاتا ہوں کہ ہمیشہ الجھایا ہی جاتا ہے، صحیح طریقے سے رہنمائی کی ہی نہیں جاتی اور لوگ لفظوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں۔ میرا یہ چینل ہمیشہ یہی کام کر رہا ہے، میرا مقصد ہی یہی ہے کہ چیزوں کو واضح کر کے آسان کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تو زیادہ ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، دیر نہیں کرتے، چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک جو ہے ایک لطیفہ اٹھاؤں گا جو پہلا لطیفہ ہے لطیفہ نفس۔ جلدی میں اس کو کلیئر کریں گے، کوئی پریشانی نہیں ہونی۔ آج یہ نفس کا لطیفہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں، نفس کا لفظ قرآن میں آیا ہے، جو لفظ قرآن میں آیا ہے تو ہم اس کو قرآن کی روح سے ہی سوچیں گے، سمجھیں گے اور اس کی وضاحت لیں گے اور قرآن سے ہی لیں گے، ٹھیک ہے۔ نفس کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا مادہ ہے نون فا سین، اس کا مطلب ہے سینس، انگلش میں ہم اس کو سینس کہیں گے، اور ہم اس کو اردو میں یا ہندی میں اس کو ہم نفس کہیں گے، نفسیات کہیں گے۔ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کے مرنے کا جو بھی انسان کی جو بھی حرکات ہوتی ہیں، جو بھی میموریز ہیں، یہ سارے کام نفسیات کے تھرو ہوتے ہیں۔ اور یہ نفس انسان میں بھی ہے، یہی نفس ہر جاندار میں ہے، کیونکہ سینسز سب میں ہیں۔ جانوروں میں بھی آپ کو سینسز ملیں گے اور پیڑ پودوں میں بھی آپ کو سینسز ضرور ملیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں نفس کو 4 قسم کا بتایا گیا ہے۔ یہ 4 قسم کون سے ہیں؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس لہامہ، نفس مطمئن۔ نفس امارہ وہ ہے جو، اب یہ نفس کہاں پہ لطائف میں یہ نفس کا پوزیشن یہ ناف کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اب یہ نفس جو ہے اس کے 4 اقسام ہیں، یہ سمجھ لیں پہلے، اس کے بعد ہم لطائف کو بیدار کرنے کی بات گفتگو آگے کریں گے۔ پہلے دیکھیں گے نفس ہے کیا۔ تو 4 ہیں لفظ۔ پہلا ہو گیا لفظ نفس امارہ۔ اب نفس امارہ کا مطلب وہ ہے کہ وہ نفس جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ برائی کون سی؟ چھوٹی چھوٹی برائیاں، فحاشی کی طرف لے کے گیا، آپ کو غلط کاموں کی طرف، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، یہ جو کام ہے اس طرف آپ کو یہ نفس لے کے جاتا ہے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ 4 نفس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چاروں قرآن میں موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائیاں تو کریں گے، جیسے ایک نفس امارہ آپ سے برائیاں کروا رہا ہے تو نفس لوامہ کیا کرے گا؟ آپ کو ملامت کرے گی، وہ نفس آپ کو ملامت کرے گا کہ تم غلط کر رہے ہو، کرتے رہو گے غلطیاں۔ یہ اسٹیجز ہیں نا نفس کے، پہلے نفس امارہ، پھر اس کے بعد تھوڑا اپ گریڈ ہو گیا تو نفس لوامہ، اس سے اپ گریڈ ہو گیا تو نفس لہامہ، اس سے اپ گریڈ ہو گیا تو نفس مطمئن۔ اب آپ دوسرے اسٹیج پہ آ گئے، کون سے؟ جہاں پہ آپ کو نفس ملامت کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ لیکن کرتے رہو گے غلطیاں، تو دوسرے نمبر پہ نفس لوامہ۔ اب آ جاتا ہے اس سے اوپر کا درجہ
جس کو قرآن میں صالحین بندے جو ہیں اللہ کے، جو ولی اللہ ہے، ان کا درجے پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہے نفس لہمہ. اس میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. غلط اور صحیح کی پہچان دلانے والی جو نفس ہے اس کو نفس لہمہ کہا جاتا ہے. اور اس سے بھی اوپر جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ نفس مطمئن ہے. نفس مطمئن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نفس جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ اچھائی مل رہی ہے آپ کو، چاہے برائی ہو رہی ہے، لیکن آپ مطمئن ہیں کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھائی ہے پھر بھی یہ اللہ کی طرف سے، اگر برائی ہے تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی. اسی کو نفس مطمئن کہا جاتا ہے. اور جیسے قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن یہ نفس مطمئن ہوں گے. اس لیے مطمئن ہوں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا میں صابرین ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ چلنے والے ہیں. جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کی رضا کو مانتے ہوئے چل رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں اس کو کریکٹ کرتا چلو کہ آپ سوچیں کہ بس دنیا میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، جو کچھ ہو رہا ہے بس یہ اللہ خود ہی کرے. نہیں، آپ کو اپنی محنت کرنی ہے، رزلٹ اللہ کی طرف سے ہوگی، اور وہاں رزلٹ جو آپ کو ملے اس رزلٹ کو آپ اللہ کی رضا مان کے چلے، اس کو نفس مطمئن کہا جاتا ہے. اور یہ مطمئن لفظ کبھی کمپلین ہی نہیں کرے گی، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے. تو صوفیاء اکرام اس درجے کی بات کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں لطائف میں. یہ لطیفہ نفس کی جو بات کرتے ہیں، بیدار کرنا یا اس نفس کو پہنچنا، یہ وہ نفس مطمئن کی بات کرتے ہیں. اچھا، صوفیزم میں یہ نفس کو بیدار کرنے کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں، مراقبہ کریں، آپ ذکر کریں، اذکار کریں. تو اس طریقے کے مختلف ذکر بتاتے ہیں. یہ جو سلاسل ہیں صوفیزم میں، نقش بندی، سروردی، قادریہ، چشتی، ہر کسی کا الگ طریقہ ہے. کوئی اللہ ہو بتاتا ہے، کوئی لا الہ، کوئی الا اللہ، کوئی مختلف ذکر اذکار بتاتے رہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو صوفیزم کو صرف آئسولیشن کی بات نہیں سمجھتے، آئسولیشن کا دین نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ صوفیزم ایکچولی دین اور دنیا میں کامیابی کا نام ہے. تو نفس مطمئن تک پہنچنے کا بہترین طریقہ، بیدار کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کا ذکر تو ہے، لیکن یہ سوچا جائے کہ ذکر کہا کس کو گیا ہے. ذکر کرنے کا مقصد جہاں پہ آپ کو نفس لہامہ کی ضرورت ہو اس کو ایکٹیو کریں، آپ کو پتہ چل جائے غلط اور صحیح کا. یہ ہے ذکر کہ آپ کو ذکر اللہ نے قرآن کو بھی کہا ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے اس کو بھی ذکر کہا ہے کہ غلط اور صحیح کی پہچان ہو جائے. تو آپ کو ذکر تو کرنا ہے، اللہ کا نام، یہ جو تسبیح ہے یہ تو 24 گھنٹے ہمیں کرنی چاہیے. اس چیز سے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ذکر اذکار کرنی چاہیے. لیکن جب بیدار کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ پریکٹیکل کام ہے، اس میں آپ کو عملی کام کرنے پڑیں گے. آپ کو پہلے تو سمجھنے پڑیں گے کہ یہ نفس جو ہے ان کے چاروں اقسام کو سمجھنا پڑے گا. پھر جو بھی صبح سے لے کے رات تک جو آپ عمل کرتے ہو، جو آپ کا بیہیویئر ہے، عمل کا مطلب لوگوں کے ساتھ آپ کے بیہیویئر، معاملات، کاروباری ہوں، رشتہ داری ہو، ایموشنل ہو، ریلیجس ہو، پولیٹیکل ہو، فائنینشیل ہو، کوئی بھی آپ کا ریلیشن ہو کسی کے ساتھ بھی، اس کو آپ جانچ کریں کہ یہ کون سے نفس میں آ جاتا ہے، آپ کس گریڈ میں کھڑے ہیں. نفس امارہ کے سٹیج پہ ہیں یا نفس لوامہ کے سٹیج پہ ہیں یا نفس لہامہ یا پھر لفظ مطمئن پہ ہو چکے ہیں. جب آپ یہ طے کر لیں گے، پہلے آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کس سٹیج پہ. آپ جب طے کر لیں گے کہ میں نفس امارہ پہ ہوں، تو پھر دوسرا سٹیج آپ کو خود کرنا ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یا ملامت کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو پھر آپ اس طرف جانا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے قانون میں، دین میں ہے کہ نہیں. اگر دین میں نہیں ہے تو چھوڑ دو. اب آپ آ گئے نفس لہامہ پہ، چھوڑ رہے ہو نفس لہامہ پہ آ گئے. اور پھر جو کچھ رزلٹ آپ کو ملتی ہے، اس رزلٹ کو اللہ کی مرضی سمجھ کے دیکھیں، نفس مطمئن ہو جائے گا. اسی طرح بیدار ہوگا. یہ ہے پہلا اسٹیج روحانیت کا.
روحانیت کا سب سے پہلا اسٹیج یہ ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول جسے کہتے ہیں نا، وہ یہی ہے. یہ وہ حکیموں والا نفس نہیں ہے جو آپ کشتہ بنا کے آپ کو کہتے ہیں کہ نفس چھوٹا ہے، اس کو بڑا کر دیں گے، نفس میں کمزوری ہو گئی ہے. اور نفس کو یہ ساری بکواس، یہ سارے ایسے کام ہیں کہ ان کو چوک پہ کوڑے مارنے چاہیے. کرپشن کرتے ہیں یہ لینگویج کی کرپشن کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. تو نفس کو بیدار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسٹیجز میں آپ اپنے آپ کو بالکل الگ الگ کر کے دیکھیں کہ آپ کس اسٹیج پہ ہیں. جس اسٹیج پہ بھی ہیں اس سے اگلے اسٹیج کی کوشش کریں. ہمارا پہ ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، آ جائیں نفس لوامہ پہ آپ کو بتائے گا، ملامت کرے گا. ملامت تو لے کے آئیں اندر میں. جب آپ ملامت لے کے آئیں گے تو خود بخود غلط اور صحیح کی پہچان ہوگی، لامہ پہ پہنچ جائیں گے اور اللہ کی رضا میں خوش ہوں گے تو نفس آپ کو بالکل مطمئن مل جائے گا. اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے، آپ کی، ہماری سب کی. اور صوفیاء کرام کی جو تعلیم ہے، جو ہمیں آج تک بتائی گئی ہے، جس میں یہ لطائف کا ذکر ہے، جس میں یہ پہلا لطیفہ بتایا گیا ہے، جس پہ بڑا زور ہے کیونکہ یہ پہلا قدم ہے روحانیت پہ، تو اس پہ محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے نفس کو مطمئن کرنے تک لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی چلے گا. آگے ہم دوسرا جو لطیفہ ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس طریقے سے ایسے 7 ویڈیوز ہوں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ میں بڑی کوشش محنت کر کے یہ چیز آپ کے لیے رکھ رہا ہوں تاکہ جیسے آپ کے لیے بالکل آسانی ہو جائے کہ آپ یہ سب چیزیں سمجھ پاؤ انشاءاللہ. نیکسٹ جو ہوگا لطیفہ کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اس ویڈیو کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ بار دیکھیں تاکہ آپ کا یہ جو لطیفہ ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں وہ کلیئر ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.